بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب قاسم خان سے گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور نعت پاک کے اشعار پیش کر کے اپنی جو ہے اس میں معمول ترتیب نہیں ہے پروگراموں کی اس ترتیب کی لائے رکھیں اور انشاءاللہ مختصراً علماء کرام کو آپ کے سامنے بلاتے رہیں گے. سب لوگ اپنے اپنے الفاظ اور اپنے اپنے انداز میں حضرت شاہ رضا اللہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا ثبوت دیں گے. قاسم خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میں چپ آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری. آنسو ندامتوں کے ہیں چشم
حضرت علامہ سید شاہ رحمۃ اللہ رحمہ اللہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کی 50 سالہ خدمات انہیں ہمارے دلوں میں زندہ رکھیں گی اور بہت دنوں تک زندہ رکھیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے، اور اگر حضرت سید شاہ طلاب الحق علیہ الرحمۃ والرضوان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ ان کی گوناگون دینی، علمی، دعوتی اور تبلیغی خدمات کو ذہن میں رکھا جائے تو حقیقت ہے کہ ایک پورے عالم کی موت ہے۔ ان کے دامن سے وابستہ کتنی تحریکات تھی، کتنی ایکٹیویٹیز تھی، کتنی موومنٹس تھی، کتنی تنظیمیں تھیں، کتنے جلسے تھے، کتنے پروگرام تھے، کتنے دھڑکتے ہوئے دل تھے، کتنے مریدین تھے، کتنے محبین تھے، کتنے متوسلین تھے، کتنے ان کے نام لیوا تھے۔ دنیا کا کوئی گوشہ نہیں، کوئی ملک نہیں جہاں پر ان کے جاننے والے موجود نہ ہوں، جن کے دل ان کے لیے دھڑکتے نہ ہوں۔ آج دنیا سے ہمیشہ کے لیے روانہ ہو جانے کی وجہ سے سارے لوگوں کے وہ احساسات ختم ہو گئے، اور وہ امیدیں کہ کبھی شاہ صاحب کو ہم سنیں گے، کبھی ان کو دیکھیں گے، کبھی ان کی صحبت سے فیض اٹھائیں گے، کبھی ان کی دعائیں لیں گے، کبھی ان کے بیانات سنیں گے، کہیں ان کے گھن گرج تقریریں اور خطابات، اور کبھی ان کے اثر آفریں مؤثر جملے سننے کو ملیں گے۔ ساری امیدیں اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ وہ مرد حق آگاہ، وہ رجل عظیم، اللہ کا نیک بندہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار، اولیاء کرام کا ماننے والا، اور سب سے بڑھ کے ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا مرد مجاہد۔ اس زمانے میں اب ایسا پیدا ہونا مشکل ہے۔ علماء بڑے بڑے آتے رہیں گے، خطبہ بڑے بڑے آتے رہیں گے، اسپیکرز کی کمی نہ ہے نہ ہوگی، ڈیبیٹرز کی کمی ہے نہ ہوگی، لیکن پوری دنیا میں اگر ایک کسی ہمہ جہت شخصیت کی اگر کمی ہوگی تو وہ ایک مرد مجاہد حضرت علامہ سید شاہ طلاب الحق صاحب کی کمی دنیا یاد رکھے گی۔ بہت لوگوں کے دل رو رہے ہوں گے، ہمارے دل بھی روتے ہیں۔ ہم نے بھی ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، ان کے ساتھ محفلوں میں شرکتیں کی ہیں، آپ لوگوں نے بھی شرکتیں کی ہیں۔ ان کے جانے سے علماء کے دل بھی افسردہ ہیں، شعراء کے دل بھی افسردہ ہیں، خطباء کے دل بھی افسردہ ہیں، مبلغین اور داعیوں کے دل بھی افسردہ ہیں، ان کے مریدین کے دل بھی افسردہ ہیں۔ یقیناً ہم نے ایک جہان کھو دیا ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی پر صبر و شکر کرنا، صبر کرنا، اسی میں ہمارے لیے اجر ہے، سب کے لیے اجر ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ ان کی خدمات کی بنیاد پر یہ ہماری وفاداری کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو نہ بھولیں، جس قدر ہو سکے ہم ان کا تذکرہ کریں۔ سیدھی بات ہے اور سیدھا سا فلسفہ ہے، کہا جاتا ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر سید شاہ طلاب الحق صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان کے لیے دل میں اگر محبت ہے تو یقیناً آپ خاموش نہیں رہیں گے، ان سے تذکرہ کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے، ان کی خدمات کا تذکرہ کریں گے، ان کی تعلیمات کا تذکرہ کریں گے، ان کے جذبات کا تذکرہ کریں گے۔ اور اگر موقع ملے، اور یقیناً سب کو موقع ملتا ہے، تو جب بھی موقع ملے ان کے لیے ایثار ثواب کریں۔ یہ علماء کرام کی انجمن انہی کی بارگاہ میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے آئی ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کے احساسات ہیں، وہی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز سے ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں مختصر ٹائم ہے، میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اپنے اپنے الفاظ میں
اپنی باتیں رکھیں آپ کے سامنے. تو سب سے پہلے میں حضرت علامہ حافظ وقاری عبدالرب صاحب قبلہ مدد ذل العالی کو پیش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے الفاظ آپ کو کچھ گزار کریں. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلوا علیہ کثیرا کثیرا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. سامعین کرام، یقیناً یہ دوسرا مصرع ہم سب کی طرف سے خراج عقیدت کے طور پر پیش ہے. سیدی سندی حضور سید شاہ قراب الحق صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ کرم میں یقیناً ان کی ذات گرامی جس نو سے دیکھیں اس نو سے ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. ابھی آپ نے حضرت علامہ کی زبانی سنا موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے. تشریح کیا جائے تو کافی وقت ہوگا، 5 سے 7 منٹ کا وقت انشاءاللہ میں اس کے اندر ہی اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. سامعین کرام، ہم نے اور آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور حضرت نے اس آیت کریمہ کے تحت کہ تم اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو. عربی کا مقولہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو نجات دیتا ہے، جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. آئیے تفصیل میں نہ جا کر کے ہم اس آنیسٹی کو دیکھتے ہوئے چلیں. پاکستان کی اسمبلی میں جس وقت راجہ ظفر الحق کا دور چل رہا تھا، اس وقت انہوں نے صلاۃ و سلام کے تعلق سے اسمبلی میں بحث چھیڑ دیا اور کہا کہ اس پر پابندی لگانی چاہیے. اللہ اکبر. مرد حق نے، مرد آہن نے، اس وقت آپ 1985 میں اسمبلی میں منتخب ہو کر کے تشریف لائے تھے. تو آپ نے برجستہ اسمبلی میں کہا راجہ ظفر الحق تم یہ کہتے ہو پاکستان میں صلاۃ السلام پر پابندی لگا دی جائے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اس چیز کو میں مسترد کرتا ہوں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں یعنی اس اسمبلی میں جب پروگرام ختم ہوگا تو صلاۃ السلام پڑھا جائے گا. تاریخ شاہد ہے کہ آج تک جو ہے صلاۃ السلام پڑھا جائے گا. آئیے دوسرے دفعہ کے ترمیم اور تنسیخ میں دیکھیں دفعہ 295C، جس میں مشرف کے زمانے میں گستاخ رسول کی سزا صرف جو ہے عمر قید تھی. لیکن جب آپ اسمبلی میں تشریف لائے تو آپ نے اس پر بحث کی اور کہا شرعی نقطۂ نگاہ سے گستاخ رسول کی سزا عمر قید نہیں ہونی چاہیے، اس کی سزا قتل ہونی چاہیے. چنانچہ اس قانون کو پاس کیا گیا اور اس کے بعد سے جو ہے گستاخ رسول کی سزا قتل جو ہے تک لکھا گیا. ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، اس پر عمل ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن آپ غور کریں اللہ کے نیک بندے نے اور سچ بولنے والے نے اسمبلی میں بھی اس چیز کو پاس کیا. اس طریقے سے ہم دیکھیں ابھی مولانا نے بتایا الحمدللہ تقریباً 27 تنظیموں کے کہیں سربراہ ہیں، کہیں چیئرمین ہیں، کہیں کچھ ہیں. اس طریقے سے 27 تنظیموں کے آپ الحمدللہ روح رواں تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی زندگی میں 50 سے زیادہ علماء کرام نے، جس میں حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری، مفتی مجیب الرحمان صاحب مدد ذل العالی، حضرت محدث کبیر اور دیگر اس طریقے سے بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کو خراج عقیدت گویا پیش کیا ہے اور آپ کی جو ہے اس سعادت کو تسلیم کیا ہے. ابھی سلسلہ پاکستان میں بھی چالو ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اور آپ آگے بھی یہاں بھی اور پروگرامات دیکھیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا ہم نے 2 چیزیں دیکھی اور حضرت تشریف لاتے تھے امریکہ. انہوں نے اپنے پہلے امریکہ آنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ نہیں بلکہ ایک گفتگو کہہ لیجیے کہ جب میں پہلی مرتبہ امریکہ پہنچا تو بڑی مشکل سے جب امریکہ کے ایئرپورٹ پر پہنچا اتنے گھنٹوں کے بعد تو صرف 9 گھنٹہ میرا انٹرویو لیا گیا.
9 घंटे। उस 9 घंटे के बाद एट नाइट फरमाते हैं कि जब मैं ह्यूस्टन में पहुंचा तो उसके बाद मैंने पूरी रात में सोया नहीं। और फरमाते हैं कि वो तबलीग दावत ही क्या, वो दाई इस्लाम यानी मुबल्लिग ही क्या जो रात को सोया करे। लोग जाते हैं, क्योंकि हक़ बोलने वाले थे, लोग जाते हैं और तकरीर करके होटलों में सोते हैं। इस तरीके से कैसे तबलीग होती? मुझसे ज़्यादा आप हज़रात शाहिद होंगे और आइनी शाहिद होंगे कि हज़रत जब भी तशरीफ़ लाते थे वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैं कभी भी रात में सोता नहीं था, फ़ज्र पढ़ के सोता था। गौर कर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है। आप फरमाते हैं कि केनिया तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाने के बाद जो है लोग बहुत कम थे। आपने पूछा कि ऐसा क्या मामला है, तो लोगों ने कहा कि हुज़ूर आप 50 साल के बाद हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी अलैहि रिज़वान तशरीफ़ लाए थे। उनके आने के 50 साल के बाद आप पहले आलिम दीन हैं जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। वहाँ आपने अपने हिकमत अमली से मस्जिद भी कायम किया और दूसरी चीज़ें भी कायम की। इस तरीके से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी हम देखें तो तारीख़ शाहिद है। और फिर आइए 1427 जब नश्तर पार्क में जो सूरत हाल पेश आई थी आप खूब जानते हैं। मैं सिर्फ ये इतना कह करके गुजर जाऊँगा कि फिर उसके बाद जो है अमीर अहले सुन्नत कायद अहले सुन्नत का खिताब आपको दिया गया और उसके बाद आपने उस तंजीम को संभाला है। और फिर दूसरे साल जो है इंतहाई इंतज़ाम के साथ मुनज़्ज़म अंदाज़ में, हमारे यहाँ मुनज़्ज़म अंदाज़ वाले तशरीफ़ फरमा हैं, मुनज़्ज़म अंदाज़ में जब वो जुलूस निकाला गया ईद मिलादुन्नबी का, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी बेरारवी या कोई भी किसी तरीके की बातें न होने पाएँ, जिससे इंतहाई पीस और सुकून था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो हुज़ूर सैयद शाह अब्दुल हक साहब अलैहि रहमतुल्लाह हमारे और आपके लिए हर तरीके से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मिशल राह हैं। उनके खिताबात को देखें, बताया गया तकरीबन 1000 से ज़्यादा उन्वानात पर आपके खिताब हैं। आपकी किताबें भी काफ़ी हैं, जिसमें दावत व तंज़ीम के नाम से है, फ़ज़ाइल सहाबा अहले बैत है, रसूल खुदा की नमाज़ है और हयात इमाम आज़म है, रसूल खुदा की नमाज़ और फ़ज़ाइल सहाबा अहले बैत। इस पर गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा 1 से 2 मिनट में कि ये इतनी अच्छी किताब है जिसके बारे में हज़रत अल्लामा अब्दुल मोमिन नौवानी साहब भी फरमाते हैं और हम सब भी उस बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये दोनों किताब फ़ज़ाइल सहाबा अहले बैत और रसूल खुदा की नमाज़ ये दोनों उर्दू में हैं। इन्हें जो है हम और आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके और अपने घरों में रखें, लोगों को दें, तो ये बेहतर साबित होगा हमारे घरेलू लोगों की ज़िंदगी के लिए, भाई बहन के लिए। भर के अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतनी सी गुफ्तगू के बाद मैं अपनी तरफ से आप तमाम की तरफ से हुज़ूर सय्यदी सनदी शाह साहब अलैहि रिज़वान की बारगाह करम में ये खराज अक़ीदत पेश करते हुए आपसे रुख़्सत होना चाहता हूँ। रब्बे क़दीर हमें और आपको उनके रूहानी फैज़ान से सरशार करे और हम सब पर उनका रूहानी फैज़ान आमताम करे। सुब्हानअल्लाह। अब मैं दावत दूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा साहब क़िबला अमजदी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अल्फाज में हज़रत की बारगाह में अक़ीदतों का खराज पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा के मोहब्बत के साथ दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला वजूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़ी क़द्र तुराबुल हक़, 2-3 अशार जो है पेश करता हूँ सलमान फरीदी साहब के। ज़ी क़द्र तुराबुल हक़, ज़ी जाह तुराबुल हक़, ज़ी क़द्र तुराबुल हक़, ज़ी जाह तुराबुल हक़, असरार शरीयत से आगाह तुराबुल हक़, असरार शरीयत से आगाह तुराबुल हक़। क्या सोज़े बिलाली था, क्या जज्बे उवैसी था, क्या सोज़े बिलाली था, क्या जज्बे उवैसी था, तू आशिक़ सादिक़ था वल्लाह तुराबुल हक़, तू आशिक़ सादिक़ था वल्लाह तुराबुल हक़। तू फ़िक्र रज़ा का एक मर्द मुजाहिद था, तू फ़िक्र रज़ा का एक मर्द मुजाहिद था। फ़ुरक़त है तेरी हमको जाकाह तुराबुल हक़, फ़ुरक़त है तेरी हमको जाकाह तुराबुल हक़। मसलक की हिफाजत से पीछे न हटे ताउम्र, मसलक की हिफाजत से पीछे न हटे ताउम्र, तुझ पर न चला जबरो
نہ چلا جبر و اکراہ تراب الحق، بڑھ چڑھ کے صدا تو نے ملت کی حمایت کی، بڑھ چڑھ کے صدا تو نے ملت کی حمایت کی، کس درجہ تھی ملت کی پرواہ تراب الحق، ذی قدر تراب الحق، ذی جاہ تراب الحق، اسرار سریت سے آگاہ تراب الحق۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرنے لگ جاؤ، اور فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل دنیا میں لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ آج ہم اور آپ یہاں پر حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمہ کے ذکر خیر کے لیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی ایک دلیل ہے کہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ورنہ جانے والے دنیا میں سے روزانہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن ان کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ان کی کچھ یادیں ہیں، ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے حضرت کا چہرہ مبارکہ ہے، ان کا انداز گفتگو ہے، ان کا مشفقانہ انداز ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ بڑی شفقت و مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک چیز میں نے حضرت کے اندر جو دیکھی اور جو میں نے محسوس کی، یہ بڑے کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، کہ ہوتا یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کو عزت دینا بعض اوقات کسی کی مجبوری ہو جاتی ہے، کہ آدمی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، یا اپنے سے برابر کا ہو جب بھی بعض اوقات کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں اس کی رسپیکٹ نہ کروں، اگر اس کو عزت نہ دوں تو سامنے والا پوچھے گا کہ تو اس سے بڑا تھا، یہ تو نے عزت کیوں نہیں دی۔ تو کمال اس میں نہیں ہے کہ اپنے بڑے کو عزت دی جائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اپنے چھوٹے سے کو عزت دی جائے۔ تو شاہ صاحب کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام، تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑے بتائیں گے، میں نے دیکھا تو میرے لیے وہی سب سے بڑے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو دیکھا وہ کیا تھا کہ آپ نے اپنے سے بہت چھوٹے کو نہ صرف عزت دی بلکہ اپنے برابر میں بٹھایا۔ تو یہ ان کا بڑا مخصوص انداز تھا کہ اس وجہ یہی ہے کہ علماء بھی حضرت شاہ صاحب قبلہ ایسی شخصیت کہ علماء اور عوام کے درمیان یکتا مقبول ہے، کہ علماء بھی ویسے ہی ان کی قدر کرتے ہیں جیسی عوام قدر کرتے ہیں۔ یقیناً ان کا مقام تھا، انہوں نے علماء کو بھی بہت زیادہ عزتیں دی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ علماء بھی آج ان کو ساری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ساری دنیا یقیناً ایک غم کے اندر کھو گئی کہ عالم اسلام کا ایک عظیم مبلغ اس دنیا سے تشریف لے گیا۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق علیہ رحمہ یہ بیسیکلی حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے 1946 کے اندر، اور 19 پر چلے میں نے کہیں 46 دیکھا تھا، ٹھیک ہے، جہاں میں نے پڑھی تھی، تو 44 یا 46 پکڑ لیں، تو 1944 کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے وہ ڈیوائڈیشن کے بعد آپ 1951 میں آپ پاکستان تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پہ آپ نے کچھ ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن میں حاصل کی، کچھ کراچی میں، اس کے بعد آپ نے دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ لیا، وہاں پر حضرت علامہ قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ الرحمہ جو کہ حضرت علامہ فیضان المصطفیٰ کے دایا، اور حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے آپ نے سند حاصل کی، اور اس کے بعد اعزاز سند آپ نے حضرت علامہ وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے
66 کے اندر آپ بریلی شریف انڈیا تشریف لے آئے اور پھر آپ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو حضرت شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہفتہ سے زیادہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہے اور آپ کی موجودگی میں آپ نے کئی جلسوں میں تقریر کی اور آپ نے داد و تحسین حاصل کی. آپ نے تقریباً 1962 کے اندر ہی اپنے تقاریر کا سلسلہ شروع کیا جب آپ کے طالب علمی کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں بھی آپ تقریباً ایک دن میں 12 تقریریں کیا کرتے تھے. اپنی مصروفیات سے وقت نکالتے اور 12 تقریریں کیا کرتے تھے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے ساری دنیا کے دورے کیے. 1977 کے اندر آپ نے بیرون ممالک کا یہ دورہ شروع کیا اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ سالوں پہلے آپ نے یہ اپنی طبیعت کی علالت کی وجہ سے یہ دورے موقوف کیے. تو آپ نے کینیا سے اپنے بیرون ممالک جو دورہ تھا تقاریر کا تبلیغی سلسلہ تھا اس کو شروع کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کینیا کے اندر وہ جزیرہ تھا جس کو حضرت مولانا عبدالرب نے بھی بیان کیا کہ اس جزیرے کے اندر میں اسے دوسری طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جزیرے کے اندر آپ تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ پروگرام کے اندر مشکل سے 2-4 لوگ تشریف لے آئے. تو میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا لوگ یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی جو ہے وہ تبلیغی آیا ہوا ہوگا اور وہ الگ مذہب کی باتیں بیان کرے گا تو لوگ جو ہے وہ اس مسجد میں نہیں آئے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی علیہ رحمہ 50 سال پہلے تشریف لے آئے تھے اور اب آپ دوسرے آدمی ہیں کہ جو آپ 50 سال کے بعد یہاں پر تشریف لے آئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں پھر ہم نے دوسرے دن واپس ترکیب کی اور ہم نے دوبارہ پروگرام دن کے اندر رکھا تو ایک جنگ غفیر جمع ہوا اور پھر آپ کی کاوشوں سے انڈیا سے ایک عالم دین کو آپ نے وہاں بھیجا اور مدرسہ بھی قائم فرمایا. تو ایک میں پیغام یہ دینا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو علماء کو بھی اور جو اہل خیر حضرات اہل ثروت حضرات ہیں ان کو آج بھی یہ دیکھنا چاہیے اس ملک میں بھی رہتے ہوئے اور ساری دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں جو ہے ہمیں تبلیغ اسلام کی ضرورت ہے, کہاں مساجد کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. ہمیں بند کمروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کی ضروریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو مقتدر علماء ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں ان کو ایسے ماحول اور ایسا ذریعہ پرووائڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ہمارے لیے ایسا شجر لگا جائے کہ جو آنے والی نسلوں کو قیامت تک معطر کرتا رہے. ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت علامہ فیضان المصطفیٰ صاحب, آپ ان کا انداز دیکھیں, ان کے رہنے کا انداز دیکھیں تو یہ کوئی عام جو ہے ایک عام سے چلتے ہوئے آدمی لگتے ہیں, لیکن آپ یقین مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے یہ ہمارے لیے اس سرزمین پر. جبہ قبہ اگرچہ نہیں ہو لیکن اگر ہم ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے اگر ہم ان کو ایک بہترین سا ماحول اور ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں تو یقیناً ہماری آنے والی نسلوں کے اندر یہ وہ جذبہ اور عشق رسول کا وہ درخت لگائیں گے کہ انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں اس سے معطر رہیں گی. بس ہمیں جو علماء ہیں ان کی قدر کرنے کی اور ان کے لیے ایک ماحول پرووائڈ کرنے کی اور ایک ذریعہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت سیدی شاہ تراب الحق صاحب اللہ کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی اب حضرت علامہ حافظ و قاری مسعود رضا صاحب قبلہ مد ذیل العالی بہت دنوں کے بعد ہم تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت کی بارگاہ میں اپنے انداز و الفاظ میں خراج عقیدت پیش کریں. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. حضرت محب گرامی وقار حضرت علامہ مفتی حافظ و قاری، اور ایک بات، ایک لفظ اور بھی میں ان کو آج دے رہا ہوں، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے بزم حسان کے حوالے سے، استاد الشعراء ماشاءاللہ کہ حکم خاص پر میں یہاں آیا ہوں. ان کو شکایت بھی ہے کہ بہت دنوں سے میں نہیں آیا. حقیقت یہی ہے کہ بہت دنوں سے میں نہیں آ پایا اور اپنی مصروفیات ہیں، میں کیا بتاؤں. آج حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان کے سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ہیں اور انہیں یاد کر رہے ہیں. حقیقت ان کی شخصیت قابل یادگار ہے. ان کا طریقہ، انداز بیان، اور سب سے بڑی بات جو حضرت علامہ نے کہی کہ اخلاق کے وہ پے کرتے ہیں. چھوٹوں سے کس طریقے سے بات کرتے تھے، چھوٹے اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا محسوس نہیں کرتے تھے. دیکھیے، کمال زندگی کا وہ ہے کہ جب آپ جائیں تو دنیا روئے. یہ کمال ہے. ہم سارے علماء گھر سے نکلے ہوئے ہیں صرف اللہ کے دین اور اللہ کے نام کو پوری دنیا میں بلند کرنے کے لیے، اور اسی بلندی میں ہماری بلندی ہے. ہمارا جو مقام ہے صرف دین متین کی عظمت کو اجاگر کرنے میں ہی ہمارا مقام ہے. جہاں تک موت و حیات کی بات ہے، میرے سرکار رضا عالم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ مُّسَمًّى. کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جو اس دنیا سے لے جاتا ہے. ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہمیں جانا ہے یہاں سے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے تصور کو اور اپنی ذہنیت کو اور اپنے افکار کو ایسا بنانا ہے کہ اگر ہم یہاں سے جائیں، جو ہماری خدمات ہو، اس خدمات کو ہم سمجھیں کہ اس سے زیادہ ہمیں خدمت کرنی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جہاں تک حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ رحمت والرضوان کے سلسلے میں آپ کافی سماعت کر چکے ہیں، اور وہ قابل محتاج تعارف نہیں، سب جانتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کراچی کی تاریخ میں علماء دین میں یہ پہلے عالم ہیں کہ 2 کلومیٹر دور تک صف بندی ہوئی تھی نماز جنازہ کے لیے. 2 کلومیٹر تاحد نگاہ ازدحام تھا. انسانوں کا ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی مخلوق اللہ کی آ گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علامہ کی کتنی عظیم الشان شان تھی. اور حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی مسلک حق اور افقاد رضا جو مسلک حق ہے اس کو پوری دنیا میں بڑے دبنگ طریقے سے
اجاگر فرمایا ہے اور اس کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے بھی میرے پاس آیا کہ جو ہے افسوس آج سنیوں کے رہنما گئے، سب مقتدی کھڑے رہے مقتدا گئے۔ اس میں ایک شعر جو ہے وہ بڑے بالکل 100% ان کے اوپر صادق آتا ہے۔ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ فیض رضا کہوں یا کہ حسن ضیا کہوں، تم سنیوں کو ٹھوس عقیدہ سکھا گئے۔ یہ فیض رضا اور حسن ضیا کے مجموعہ تھی، حقیقت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جب نام لیتے تھے، جس تمتراک سے دبنگ طریقے سے وہ نام لیتے تھے کہ وہ ان کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی، ایک نرالی شان تھی، ایک نرالی شان تھی۔ حقیقت یہی ہے۔ دو شعر مولانا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کیا کہتے ہیں یہ سیکریٹ ہے کہ کس نے کہا ہے، لیکن چونکہ اسی لیے میں نے آپ کو استاد الشورا کہا ہے، ذرا میری کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں، یہی ذکر عام کے لیے صرف دو شعر۔ یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، تیرا ذکر عام ہو کو بکو، تیرا ذکر عام ہو کو بکو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو۔ یہ آخری شعر جو ہمیں چاہیے کہ سارے علماء اسی کی مصداق بنے، یہ آخری شعر۔ یہی سوچ ہو یہی فکر ہو، میرے لب پہ تیرا ہی ذکر ہو، یہی سوچ ہو یہی فکر ہو، میرے لب پہ تیرا ہی ذکر ہو، شب و روز ہو یہی جستجو، شب و روز ہو یہی جستجو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ رحمۃ الرضوان، ان کی ذات آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جو یہاں تشریف لائے تھے کتنے سال پہلے، معرفانی صاحب بخوبی واقف ہیں، ڈیٹ ان کو کافی جو ہے وہ ازبر ہے، تو آئے تھے اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے آتے رہے، اور ہر محفل میں جب کبھی بھی جاتے تھے، جس محفل میں جاتے تھے وہ محفل رونق ہوتے تھے، ایک عجیب الشان ہوا کرتی تھی۔ ان کی تقریر کی دیکھ لیں آپ، تقریر میں انسانوں کو اور عوام کو اور سامعین کو کبھی سیریس کرتے تھے، کبھی ہنساتے تھے۔ آخری تقریر جو ان کی ہوئی، جو مدینہ شریف میں ہوئی، جس کا جو ہے کسی نے مجھے بھیجا ہے، اس تقریر میں وہ بڑے روئے، بڑے عشق رسول کا انہوں نے مظاہرہ کیا، بڑے روئے، اور رونے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹاپک تھا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ ٹاپک تھا۔ تو اور قرآن حدیث کی روشنی میں
اس کی افادیت وہ بیان فرما رہے تھے. پورا مجمع سیریس تھا. جب وہ رونے لگے تو ظاہر ہے اور لوگوں کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے جیسا کہ مجھے بتایا گیا. لیکن فوراً ہی انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے اور بعض موقع پر پٹائی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت سے بہت ہی الگ تھلگ ہے. بہرحال جھوٹ جو ہے وہ سچ بولنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور بعض موقع پر پٹائی ہوتی ہے. یہ کوئی واقعہ بیان کر رہے تھے. ایک ماں اپنے بچے کو بار بار یہ تلقین کرتی تھی کہ دیکھو بیٹا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. اور اس کے بعد جو ہے اس بیٹے نے کہا کہ ماں، آپ جو کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنے سے بڑی پٹائی ہوتی ہے. کہا کس نے کہا ہوتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ بتائیے کہ میرے والد کو انتقال ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ کہنے لگے کافی سال گزر گئے. کہا یہ بتائیے ماں کہ ان کے انتقال کے بعد آپ لپسٹک کیوں لگاتی ہیں؟ ماں غصہ ہوئی، تھپڑ مارا، بھاگ یہاں سے. اب دیکھیے ان کا یہ انداز ہے، بھاگ یہاں سے. کہا ماں، میں کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا اور سچ بولنے سے پٹائی ہوتا، آپ نے پٹائی کر دی. یہ ان کا ایک انداز ہوا کرتا تھا. لیکن ان کے ہر انداز میں دیکھیے، جب بھی ان کے انداز میں ایک بہت ہی زیادہ نصیحت چھپی ہوتی تھی اور وہ جو ہے انسان سوچتا رہتا تھا اور مزہ بھی آتا تھا سننے میں. حضرت شاہ تراب الحق صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کو ہم ہمیشہ مس کرتے رہیں گے اپنی محفلوں میں، خاص کر یہاں پر. عظیم الشان شخصیت کے وہ حامل تھے. ہم سب کی دعا یہی ہے کہ حضرت علامہ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کے جو پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم علماء کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا اب اس سے قبل کہ آج کے اس محفل کی آخری تقریر ہو، وقت بھی کم ہے، چند جملے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مزید عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ، ان کی زندگی میں ہر طبقے کے لیے سیکھنے کی کچھ نہ کچھ چیزیں تھیں. کیا اچھا ہوتا کہ ان کی پوری زندگی اور خدمات کو کسی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا، چاہے وہ تحریری انداز میں ہو یا کسی اور طرح سے. خاص طور سے جو ان کے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا تھا، اگر اس کو کوئی مرتب کر دے، سب ایک جگہ کر دے، تحریری شکل میں وہ چھپ جائے یا آڈیو کی شکل میں آ جائے، بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اگر کوئی ان کے ساتھ رہنے والا، کسی کو کبھی تجربہ ہو کہ کس وقت کس نے کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو میں مس کرتا ہوں. اور سب لوگ سوچیں گے وہ چیز ریکارڈ میں نہیں آتی ہے کہ کب کسی نے کیا کہا اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا. کمال کی حاضر جوابی. حاضر جوابی ہم سنا کرتے تھے کہ فلاں آدمی بڑے حاضر جواب ہیں. حضرت شاہ صاحب کی شخصیت میں ہم نے حاضر جوابی کا تجربہ کیا ہے کہ کس طرح سے کس بات کا جواب کس طرح دینا ہے. بڑے بڑے مشکل سوالات اور کچھ سینسیٹیو کوشچن تو آ جاتے ہیں نا، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، ماحول کو دیکھتے ہوئے. مگر حضرت شاہ تراب الحق صاحب قبلہ چاہے جو پوچھ لو وہ اپنے انداز میں نبھا لے جائیں گے، اور کبھی حق بیانی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ بھائی ماحول دوسرا ہے تو چلو دوسرے انداز میں نبھا لے جاؤ. بڑے بڑے مقررین کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ماحول کے اعتبار سے بات بدلتے رہتے ہیں. بات جو ہے وہ بدل گئی، پوائنٹس بدل گئے. جو مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات کے وہ قاصد تھے، داعی تھے، مبلغ تھے،
جو بھی ماحول ہو، جو بھی بات ہو، جو مسئلہ ہے اس کو ویسے ہی بیان کر کے نبھا لے جانا، یہ بہت بڑا کمال ہے ان کے اندر، بہت بڑا کمال ہے. ہم نے بھی سیکھا ہے. کوئی اگر ان ساری چیزوں پر، اب تو زمانہ ہے جو ہے میڈیا کا، لکھنے والے بھی موجود ہیں، ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، کام کرنے والے موجود ہیں. اب اس وقت ان کے چاہنے والوں کو یہ چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں کہ ان کے جوابات، ان کے حالات اور کس قسم کے سوالات ان کے سامنے ہوئے، کس طرح سے انہوں نے نبھایا ہے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں تو یہ صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ علماء کے لیے سیکھنے کی چیزیں ہوں گی. جی جو بھی ہے وہ مت کہیں، جو نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. جو چیزیں مس ہو گئی ہیں، جو چیزیں انڈیویجولی لوگوں کے پاس، میرے پاس بھی بہت ساری یادیں ہیں، وہ تو نہیں ہوں گی ahlsunnat.net پہ. آپ کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ نہیں ہوں گی ریکارڈ میں. حضرت تو چلتی پھرتی لائبریری تھے، چلتی پھرتی لائبریری، علم کا مخزن، اور کس طرح سے کس کو کس بات کو نبھانا ہے اس کا ٹیکٹس ان کے پاس موجود تھا. تو واقعتاً ضرورت ہے کہ اس سلسلے کو جو ہے منضبط کیا جائے اور قوم کو دیا جائے. ٹائم زیادہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم حضرت علامہ مفتی قمر حسن صاحب قبلہ مدظل العالی سے کچھ جملے سنیں اور پھر اس کے بعد فاتحہ خوانی ہو جائے. تشریف لائیں. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء الذین ورثوا بالعلم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد ماد الوجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. آپ نے علماء کے تاثرات سنے. ایک فارسی کا شاعر ہے، بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے اس نے. دو لکھتا ہے کہ یادداری کی وقت زادن تو ہما خندہ بدند تو گریاں. ہم چنازی کہ وقت مردن تو ہما گریاں بدند تو خندہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے. بچہ پیدا ہوتا روتا ہے نا، تو جب پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے. اچھا پھر ایسی زندگی گزار کے تو جا کہ جب تو جائے تو ہنس رہا ہو، سب رو رہے ہوں. ایسی زندگی گزار کے جا کہ جب تو جائے تو ہنس رہا ہو، پیچھے سب رو رہے ہیں. یار سب رو رہے ہیں. ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے بھی غیر سب رو رہے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں رو رہے ہیں. شاہ صاحب علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب سے میری پہلی ملاقات 92 میں بمبئی میں ہوئی تھی. سیکنڈ ملاقات 94 مکہ مکرمہ میں ہوئی. اور تھرڈ کے بعد کتنی ملاقات 1997 سے 2011 تک ہوتی رہی. 1997 سے 2011 تک انہوں نے مسلسل امریکہ کا دورہ کیا ہے. میرے پاس ریکارڈ محفوظ ہے سارا. علماء نے بتا دیا کہ ان کے کردار و عمل کیا تھے، خود وہ کیا تھے. میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کے، یہیں کھڑے ہو کر کے ان کے بارے میں کہا تھا کہ شاہ صاحب کی تو ایسی ادائیں ہیں کہ ہر چیز دیکھو تو اسلاف کرام کی یاد آتی ہے.
अमामा देखो तो याद आए, मुस्कुराएं तो याद आए, बोले तो याद आए, चले तो ऐसा लगता था जैसे बुज़ुर्गों का अक्स इनके वजूद में सिमट आया हो। ये कैफियत थी शाह साहब की। अभी मौलाना ने एक बड़ी मौलाना हामिद रज़ा ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि ये तो सभी करते हैं कि बड़ों का एहतराम करते हैं, लेकिन शाह साहब की वाकई खुसूसियत ये थी कि मखदूम मुकर्रम कितना छोटा हो, मखदूम मुकर्रम ही कहते थे उसको, हालांकि लफ्ज़ मखदूम मुकर्रम बड़ों के लिए बोला जाता है। ये नवाज़िशात बुज़ुर्गों के तरीक़े हैं। असल इसको नीचे इसलिए किया है कि आवाज़ इतनी गूंजती है कि यहाँ मैंने सिर्फ 1/3 सुना है, समझा है, बाकी अब 2/3 में समझ में नहीं आई है। और यहाँ जब नीचे रहे थोड़ी सी आवाज़ साफ रहती है। कि ऊपर कर दूँ और समझ में आ रहा है सब लोगों को, इसीलिए नीचे की। अच्छा ठीक है। तो मैंने जुमे के दिन कहा था कि हदीस जिब्रील जो बुखारी में जिक्र की गई कि अल्लाह जल्ल शानहू अपने नेक बंदों की मोहब्बत को उतार देता है। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला चले जा रहे थे तो मुरीद साथ में थे, तो देखा कि आज कोई हिल भी नहीं रहा है, वरना लोग दौड़ दौड़ करके कोई हाथ चूमता, कोई पैर चूमता था। आज देख रहे हैं कि सब बैठे गप मार रहे हैं, कोई सीधी गौसे पाक तवज्जो तो नहीं कर रहा है। ये मुरीदों के दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ। सरकार गौसे पाक ने मुड़ करके पूछा, अच्छा तुम ये देख रहे हो कि लोग मेरे पास आ नहीं रहे, अब देखो। इतने में क्या देखते हैं कि मजमा टूट पड़ा, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है। इरशाद फरमाया अल्लाह जल्ल शानहू ने लोगों के दिलों को मेरी मुट्ठी में दे दिया है। तो रब्बे करीम जिस बंदे को नवाजता है लोगों के दिलों को उसके मुट्ठी में दे देता है। मैं शाह साहब की कोई करामत नहीं बयान करूँ और ना मुझे करामत पर कोई गुफ्तगू करनी है, मगर इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इत्तिबाई शरीयत में गुजारी। सबसे बड़ी करामत है। एक शख्स गया 30 साल तक एक शेख की खिदमत में रहा और 30 साल के बाद कहता है कि अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए हज़रत। कहने लगे अबे आया कहाँ था, जा कहाँ रहा है? कहा आया था कि मुरीद हो जाऊँगा, लेकिन कोई करामत नहीं देखी, जब जा रहा हूँ मैं। फरमाया ठहर जा, तो तू ज़रूर ठहर यहाँ पे। ये बता कि इस 30 साल के अरसे में तूने मेरे फ़राइज़ कभी छोड़ते देखे? कहा नहीं। कहा कोई नफिल? कहा नहीं। कहा सुन्नत मुअक्कदा? कहा नहीं। कहा गैर मुअक्कदा? कहा नहीं। कहा वाजिबात? कहा नहीं। कहा खिलाफ शरीयत? कहा था पीता उठता बैठता कोई खिलाफ? कहा कुछ नहीं, मैंने आपको खिलाफ शरीयत देखा है। फरमाया सबसे बड़ी करामत है, ये सबसे बड़ी करामत है कि इंसान अहकाम इलाही का ताबे बन करके शरीयत की पाबंदी करे। हमने शाह साहब को देखा है, मैंने अर्ज़ किया कि 92 से मैं शाह साहब को देख रहा हूँ। यहाँ जब 1997 में पहली बार आए थे, मैं ही सिर्फ था या मौलाना मसरूल्लाह तो कोई नहीं था यहाँ पे। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और बहुत ही राजदाराना अंदाज में मुझसे गुफ्तगू भी उन्होंने की है। उन सब बातों को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या क्या जानता हूँ उनके बारे में, लेकिन मैंने उनको इतने करीब से देखा है, इतने करीब से देखा है, लेकिन कभी भी उनका वस्फ़े जमील ये था कि मसलहत कोश नहीं थे। वो आदमी मसलहत कोशी से कभी कभी नर्म पॉलिसी इख्तियार, अरे नहीं यार सर उनका ये नहीं चलता था। साफ लफ्ज़ों में कोई बात कहनी होती तो कह देते थे, कोई नाराज़ हो जाए कोई खुश हो जाए, कुछ नहीं। यही वजह है कि हमारे उलमा से उनके इख्तिलाफात भी हुए, फ़िक्री इख्तिलाफात, नज़रियाती इख्तिलाफ हुए और बहुत गहरे गहरे इख्तिलाफात हुए, लेकिन इख्तिलाफात में कभी उन्होंने दरार नहीं आने दी, बल्कि हमेशा मसला के हक़ की बुनियाद पर वो अड़े रहे उस जगह पर और अपने मौक़िफ़ से कभी 1 इंच भी ना इधर हटे ना उधर हटे। जिसको उन्होंने हक़ और सच समझ लिया कि यही हक़ और सच है, फिर दुनिया थक जाए उसको, लेकिन वो कभी उनको 1 इंच भी ना इधर कर सकी ना उधर कर सकी है। मेरे पास रिकॉर्ड सारे मौजूद हैं, उन्होंने दिया मुझको। जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि यानी 100 आदमी 200 आदमी 400 आदमी किसी जनाजे में हाजिर हो जाए, ठीक भाई, ये अजीब सी बात है। आज एक रिपोर्ट मेरे क्लिप मुझको मिली, उसमें एक दिया हुआ था कि 2 मील तक जनाजे की सफ़े लगाई गई थी।
یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ رب کریم جس بندے کو منتخب فرما لیتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کی محبتوں کو دل کے اندر بجا دیتا ہے کہ جبریل اب اس کی محبت کو، اس بندے کی محبت کو زمین پر اتار دو، پھر لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور کشش پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ان کے اندر تھی۔ ایک اور بھی ان کی بڑی خوبی کی بات یہ تھی، دیکھیں تصنیف و تعریف، تحریری کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ سب سے آسان کام تقریر کرنا، اس سے مشکل کام پڑھانا، مدرس ہونا، اور سب سے مشکل کام فتویٰ دینا، اور اس سے مشکل کام تصنیف کرنا۔ یہ سب ترتیب ہیں، سیکوینس ہے، کیٹیگریز ہیں۔ یہ سب تصنیف کے لیے آدمی کو گہرا مطالعہ، دماغ کی قوت، حافظہ میں چیزوں کو محفوظ ہونا، یہ سب ضروری ہوا کرتا ہے۔ شاہ صاحب دنیا بھر میں دورہ کرتے تھے، 4 بر اعظم تو میں جانتا ہوں۔ ایشیا میں ان کا دورہ تھا، یورپ میں ان کا دورہ تھا، افریقہ میں ان کا دورہ تھا، امریکہ میں ان کا دورہ تھا۔ آسٹریلیا گئے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں، ہو سکتا ہے گئے ہوں۔ 4 بر اعظم ان کا دورہ تھا اور مسلسل وہ تقریریں کرتے رہے گھوم گھوم کر کے، لیکن بہترین قسم کی تقریباً درجن بھر کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے، اور بھی معبروں نے ذکر کیا۔ بعض کتابیں تو اتنی اچھی ہیں کہ واقعی میں نے خود ان کی ایک کتاب دیکھی، انہوں نے ایک پہلی کتاب چھوٹی سی لکھی تھی چند ورقی کہ رسول خدا کی نماز، چند ورقی تھی۔ اس کے بعد پھر اس کو انہوں نے بڑھایا تو تقریباً 150-200 صفحات کر ڈالے۔ تو آئے ایک مرتبہ میں نے کہا حضرت یہ تو کتاب بڑی شاندار آپ نے لکھی ہے، کہنے لگے اسی کو بڑھا دیا ہے۔ اس قدر بہترین، لیکن ان کی تحریر کی خوبی یہ ہے کہ اس تحریر کے اندر آپ کوئی ایسی بحث نہیں پائیں گے کہ جس سے پڑھنے والا قاری اکتا جائے۔ یہ ایک مصنف، ایک قلمکار کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی چیز تحریر کرے تو اپنے سامنے اپنے قارئین کو ملحوظ رکھے کہ میری اس تحریر کے اثرات قاری کے اوپر کیا پڑیں گے۔ ایسا تو نہیں کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد کتاب کو بند کر دے گا، تو وہ اغلاق ہو جاتا ہے کتابوں کے اندر، اس کے اندر کیفیت جذب باقی نہیں رہ جاتی ہے، اٹریکشن باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ شاہ صاحب بڑی سادہ تحریر استعمال فرماتے تھے اور بغیر کسی الجھاؤ کے دلیل پیش کیے ہوئے، نہ کوئی منطقیانہ فلسفیانہ دلیل نہیں ہوتی تھی، سیدھے سادے لفظوں میں قرآن و حدیث کی بات کہتے مگر دلوں کو اتر جایا کرتی تھی۔ بلوں کی یعنی کئی کتابیں بالاستیعاب مطالعہ کی مجھے بہت پسند آئی، اس میں خاص طور سے اس کا ذکر کیا میں نے یہ، اور ایک کتاب ہے حدیث پاک کے تعلق سے، اور ایک کتاب خاص طور سے حضور سیدنا امام اعظم کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، تقریباً 350 صفحات کی کتاب ہے، وہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو میں نے بھی ذکر کیا۔ میں نے کہا حضرت یہ کتاب تو آپ نے بہت اچھی لکھ ڈالی ہے اور بہت پیاری کتاب، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا، کہنے لگے کہ خاص طور سے امام اعظم کے حوالے سے، امام اعظم کے حوالے سے ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہمارے ائمہ اربعہ جو ہیں اس پر باقاعدہ یعنی مسلسل اس پر پروگرامات ہونے چاہیے کہ ان کی کانٹریبیوشنز کیا ہیں، تقلید کیا چیز ہے۔ میرے دل میں کہیں کہ بہت دنوں سے یہ بات ہے کہ اس پر علماء کو متحد کر کے ایک اجتماعی پروگرام کیا جائے جس میں چاروں ائمہ کے تعلق سے اور تقلید شخصی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے اس پر گفتگو کی جانی چاہیے، کیونکہ غیر مقلدیت نے اتنا جال پھیلا رکھا ہے کہ اب لوگ طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال امام اعظم کی ایک کابینہ تھی، اس میں تقریباً 40 بڑے محدثین، مفسرین، علماء شامل تھے، جن کے سامنے سوالات پیش کیے جاتے، اس کے وہ جوابات دیتے۔ وہی تجدیدی کارنامہ تھا اور وہی اجتہادی کارنامہ تھا جس سے فقہ حنفی کی بنیاد پڑی، اور فقہ حنفی کے بعد فقہ مالکی، شافعی، حنبلی کی بنیاد پڑی ہے۔ تو اس میں شاہ صاحب فرمانے لگے کہ میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی کہ وہ جو بزم تھی، وہ جو ان کی کابینہ بنائی گئی تھی، کمیٹی تیار کی گئی، تشکیل کی گئی تھی، ان مجتہدین کے نام تلاش کروں، تلاش کرتے تھک گیا مگر مجھ کو نہیں ملا، اور میں مایوس ہو گیا۔ کہنے لگے اس کے بعد ایک دن میں دیکھ رہا تھا کتاب اتفاق سے مل گیا، تو میں نے اس کو نقل کر دیا۔ آج بھی وہ کتاب کے اندر وہ پوری شکل موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
تو ان کی تحریروں میں اغلاق نہیں ہوتا تھا، سیدھی سادی بات ہوتی. جو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا ان کا کہ میری اس تحریر سے میرا قاری اپنے دینی، مسلکی اور ایمانی تحفظ کو فراہم کر سکے. اسی بنیاد پر ان تحریروں کو پڑھنے کے بعد دلوں کے اندر اعتقادی صلاحیتیں مضبوط ہوتی تھیں. عشق خدا جاگتا تھا، عشق الہی جاگتا تھا، عشق مصطفیٰ جاگا کرتا تھا. اور پھر جگ کر کے کتابوں کا لکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے سیئات کو معاف فرمائے، ان کے صغائر و کبائر جو کچھ بھی ہوں، یا اللہ جو تیرے درمیان اور تیرے بندے علامہ سید شاہ طراب الحق کے درمیان ہیں، تو ہی جاننے والا ہے، اس کو معاف فرما اور ان کی قبر کو نور نور فرما دے. یوں تو سبھی لوگ دنیا میں آتے ہیں جانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن و تابناک فرمائے. چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا رب العالمین. اب کھڑے ہو کر کے ایک شعر سلام کا پڑھ لیجئے، پھر فاتحہ خوانی ہوگی، اس کے بعد عشاء کی اذان ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ایرم تاجدار حرم، شہریار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بیٹھ جائیے، فاتحہ خوانی ہو جائے. قریب آ جائیے، قریب آ جائیے. ہمارے صاحب پوریا سے آپ شروع کر دیجیے. میرے پاس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. الفاتحہ. رب کریم قرآن پاک کی جتنی بھی تلاوت ہوئی ہے یہاں پہ یا جو کچھ بھی اوراد و وظائف ہوئی ہو ان میں اور جو علماء نے بیانات کیے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو شرعی اعتبار سے تجوید و ترتیل کے لحاظ سے تو اسے معاف فرما. اور جو کچھ بھی تلاوت ہوا پڑھا گیا وظائف کیے گئے اس میں اپنی شان اقدس اور شان کرم کے مطابق ثواب کی کثرت فرما. اور یہ سب ثواب ان کا ثواب سب سے پہلے خصوصاً حضور سید عالم تاجدار کون و مکان سید المرسلین تیرے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم و فضل میں نظر ہے شرف قبول عطا فرما. حضور کے وسیلے جلیلہ سے ہو کر کے تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ کرامات و فضل میں نظر ہے شرف قبول عطا فرما. ان مقدس اور پاکیزہ بارگاہوں سے ہوتے ہوئے حضور کے والدین کریمین جد امجد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ارواح کرم کو نظر ہو کر خلفائے راشدین امہات المومنین اولاد مبارکہ اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام صحابیات عظماء تمام شہداء اعظام سب کے ارواح پاک کو نظر ہوتے ہوئے تمام تابعین اعظام تبع تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ احادیث حفاظ احادیث حجج احادیث سب کے ارواح پاک کو نظر ہوتے ہوئے جملہ سلاسل کے اجلہ مشائخ مبارکہ اولیاء کاملین خصوصیت کے ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ مبارکہ سب کے ارواح کو نظر ہوتے ہوئے علماء ربانیین سلف صالحین ابرار و اخیار امت نبی کریم میں سے سب کے ارواح کو نظر ہے مالک مولا حضور سیدی سندی مرشدی آقائی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مرشدین تلامذہ خلفاء حضور آقائی سید مرشدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روح پاک کو اور خص الخاص حضرت علامہ سجد شاہ تراب الحق صاحب قادری نوری رضوی مدد العالی کی روح پاک رضا مالک ولا آمین. حضرت کی روح پاک پر ہو کر عزیزی عبید صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ سائشتہ عزیز بنت رسول فاطمہ کی روح رضا مالک ولا قبول فرما لے آمین. حضور کی امت پاک میں سے ہر بندے مومن کی روح پاک نظر ہے جو گزر چکے جو موجود ہیں جو قیامت تک آئے سب کے ارواح نظر ہے مالک مولا شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین حضور حضرت سید شاہ تراب الحق صاحب شاہ صاحب کی قبر کو اور عبید صلی اللہ علیہ کی والد ماجدہ کی قبر کو دونوں کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا.
قبر کی تنگی کو کشادگی میں تبدیل فرما دے، اس کی ظلمات کو انوار و تجلیات میں تبدیل فرما دے، اس کے عذاب کو رحمتوں میں تبدیل فرما دے، اس کی وحشت و غربت کو اس محبت میں تبدیل فرما دے، اور اس کی تنگی کو کشادگی اور تفسح میں تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین شاہ صاحب کی دینی خدمات جلیلہ کو قبول فرما، ان کے درجات بلند فرما، اس کا اجر ان کو عطا فرما، اور برزخی زندگی میں، قیامت کی زندگی میں مالک مولا ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، اور تقاضۂ بشریت سے اگر کوئی گناہ ہوا ہو، ان کو صغائر ہوئے ہوں، کبائر ہوئے ہوں، کچھ بھی ہوئے ہوں، یا اللہ اگر بندوں کی ذات سے متعلق ہے تو بندوں کے دلوں کے اندر معاف کرنے کی توفیق کا جذبہ عطا فرما، اور اگر تیری ذات پاک سے متعلق ہے مالک مولا تو اپنے کرم و فضل سے معاف فرما دے۔ اور ویسے لوگوں کی والدہ ماجدہ شائستہ عزیز مرحومہ کی قبر کے اندر نماز تجلیات کی بارش کا نزول فرما مالک مولا، ان کے دنیاوی زندگی میں اگر کوئی لغزشات ہوئی ہوں، صغائر و کبائر ہوئے، گناہ ہوئے ہو، یا اللہ اسے معاف فرما، اور ان کے ذات سے اگر کسی کے حقوق متعلق ہو مالک مولا تو ان کو معاف کرنے کی توفیق کا عطا فرما، اور اگر تیری ذات پاک سے کوئی حق ان کی ذات سے وابستہ ہے یا اللہ تو اسے معاف فرما دے مالک۔ یا اللہ یہ مرحومین ہیں، پوری امت پاک مصطفیٰ کے اوپر احسان و کرم فرمائے الہ العالمین، ہر بندہ مومن کی قبر سے عذاب کو اٹھا لے، اور ہر بندہ مومن کی قبر کے اندر جنت کی نعمتیں عطا و فضل فرما، ہر بندہ مومن کی قبر میں جنت کی نعمتیں اتار دے، جہنم، عذاب جہنم، اثرات جہنم سے قبر کو معمور و محفوظ فرما مالک۔ الہ العالمین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، اور تو اپنے قول محکم کے مطابق جیسا تو نے بندگان مومن اور بندگان خاص کی خوبیاں اور خصوصیتیں بیان فرماتے ہوئے فرمایا، یا اللہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ رَحِيمًا۔ اللہ جل شانہ نیکوکار مخصوص بندوں کی سیئات یعنی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الہ العالمین شاہ صاحب یقیناً تیری بارگاہ میں نیک تھے، ان کی وجاہت ہے اللہ ان کے بھی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، اور حسنات و درجات بلند فرما، اور ان دونوں حضرات کے پسماندگان میں، شاہ صاحب کی اولادوں میں ان کے نائب، ان کے جانشین مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب کو، یا اللہ ان کے تمام کام کو اور بار کو، بوجھ کو برداشت کرنے، اٹھانے، اس کو توسیع کرنے، اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولانا شاہ عبدالحق کے اندر جذبہ حمیت عطا فرما، ان کے اندر مالک مولا قوت عطا فرما، شعور کی بیداری عطا فرما، اور شاہ صاحب کے وہ خصائل، وہ خصوصیات، وہ اوصاف ان کے اندر وجود فرما دے، اور مرحومہ شائستہ عزیز کے پسماندگان میں اتنے رکھیں اللہ، اس بات کی توفیق حسن عطا فرما کہ اپنی مرحومہ کے نام کثرت سے سال ثواب کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔